بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک رمضان المبارک کی تیاری کے بارے میں، جو ہر کسی کے لیے تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی رحمت، بخشش اور نجات کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر میں اس بابرکت مہینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رمضان کی تیاری میں ہر چیز ضروری ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ضروری ہوتی ہے وہ اپنی عبادت کا انتظام اور اپنی روحانی صفائی اور اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے اس کو سنوارنا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ہر چیز جو ہے نا اس کو نئے سرے سے خرید سکیں، اس لیے ہمیں بہت جو چیزیں ہیں انہیں دوبارہ سے ری یوز کرنا پڑتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے پکوان نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس طرح طرح کی چیزیں خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ تو آج میں آپ کو اپنے طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری دکھانا چاہتی ہوں، جو میری ایسی بہت سی بہنوں کے لیے حوصلے کا سبب بنے گی، جو میری طرح ایک دہاڑی دار اور مزدور کے گھر کی عزت ہیں۔ جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو اپنی روزی کمانے کے لیے ہر دن محنت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے گھر کو چلانا، بجٹ مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم روز طرح طرح کے پکوان اپنے بچوں کے لیے نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم مجبور ہیں اپنی روز کی کمائی سے گھر کے بل، راشن، بچوں کی فیس، گھر کا رینٹ، پھر دوائیاں وغیرہ بھی جو ہیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی شکر گزار ہیں اس اللہ پاک کی جو غیب سے ہمارا نظام چلا رہا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر میں الگ الگ طرح سے، الگ الگ انداز سے تیاریاں کر رہا ہے، پر میں نے اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات ڈالی ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر سکھاتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے اور اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں گے تو اللہ پاک ضرور ایک دن ہمیں اتنا نوازے گا کہ ہم ہر دکھ سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ میں نے کبھی بھی غریبی کو اپنی بیٹیوں کو کمزوری نہیں سمجھنے دیا۔ ایک مزدور بھی چاہتا ہے کہ اس کا گھر، اس کی بیٹیاں پرسکون زندگی گزاریں، پر وہ خود مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہم سب کی جو ہیں وہ تمام خواہشیں جو ہیں انہیں پورے کر سکیں۔ آج میں بتاؤں گی کہ میرے گھر میں رمضان المبارک کی تیاری کیسے ہوگی۔ ہم کچھ جمع نہیں کریں گے، کچھ ذخیرہ نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر کے ایک کونے کو شاندار طریقے سے سجائیں گے دلہن کی طرح، تاکہ وہاں بیٹھ کر ہم اپنے اللہ پاک سے دعائیں کر سکیں اور اس ماہ مبارک کی برکت سے جو ہے اسے سمیٹ سکیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مقصد صرف سحر و افطار کو جو ہے وہ تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک ہمیں صبر اور دوسروں پر رحم کی تلقین کرتا ہے۔ ایسے میں ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ پیسے کی یا سامان کی کمی رمضان کے اصلی مقصد کو پوری طرح حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہماری اصل تیاری جو ہے وہ ہماری نیت اور ہماری عبادت میں ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رمضان المبارک کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہم زیادہ سامان یا مہنگے کھانے نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارے پاس اللہ کی رحمت اور دعا کا بہت وقت ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے ایک کونے کو جہاں ہم عبادت کر سکتی ہیں سجائیں گی۔ یہ کمرہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس دسترخوان سے ہزاروں درجے بہتر ہوگا جہاں پر بیٹھ کر لوگ انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہم دعا کریں گی اللہ پاک سے، اور قرآن پاک کو پڑھیں گی، اور اللہ سے اپنی بہتری اور بخشش اور نجات کی تلاش کریں گی کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ ہم اپنی نیت کے حساب سے جو ہے نا وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ بھی میری طرح ایسی حالت میں ہیں جہاں آپ کے پاس ایسے ذرائع نہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ رمضان کے اصلی مقصد سے جو ہے وہ دور ہیں۔ آپ اپنی عبادت اور نیت کو پورے دل سے اللہ کے لیے اپنے گھر کے کسی کونے میں لگائیں، اس کو سجانے میں لگائیں۔ رمضان کا اصل رنگ اور اصلی تیاری دعاؤں کا اور آپ کی نیت کا، اس کا پختہ اور پاکیزہ ہونا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنے فریج کو یا ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں انہیں جمع کریں، اور جس سے ہمارے
رے کھانے سے جو ہے وہ ہماری طبیعت بھی بوجھل ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہم سستی کی وجہ سے جو ہے نا وہ نماز کا وقت جو ہے نا وہ ایسے ہی افطاری کے ٹائم گزار دیں۔ تو اپنی خوراک کو سادہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ پاک سے رحمت اور بخشش اور نجات کی جو ہے نا وہ طلب کریں، کیونکہ کھانے ہم سارا سال ہی کھاتے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ پاک کا ہے، یہ بات میں اکثر جو ہے وہ دہراتی ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ہی اہتمام کریں، جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ باقی دنوں میں بھی نوازتے ہیں ان چیزوں سے جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں یا جو ہمارے مقدر میں ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں بجائے اس کے کہ ہم سحر اور افطار میں جو ہے وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کی کوششیں کریں اور طرح طرح کے پکوان بنانے کی تراکیب جمع کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اصل جو رمضان المبارک کا مقصد ہے، اس کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ہمیں کھانے کی بھوک اور جو ہے وہ پانی کی پیاس اس کا احساس دلاتا ہے، اور یہ اگر سمجھا جائے یا سوچا جائے تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھانے کا مقصد بھی ہے کہ وہ لوگ جو پورا سال جو ہے وہ روزگار کی جو ہے وہ تلاش میں ہوتے ہیں، یا جن کے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ عام دنوں میں 2 وقت کا کھانا کھا سکیں، تو یہ جو ہمارا رمضان المبارک کے دوران ہمارا روزہ ہے وہ اس چیز کی بھی جو ہے نا وہ ہمیں ایک نصیحت دیتا ہے، یا ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں جو ہے نا وہ انسان کو بھوک کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے اور پانی کی جو ہے نا وہ پیاس بھی محسوس ہوتی ہے، جس سے ہم دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو جو ہے نا وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ بجائے اپنے فریج میں 10، 15، 20 یا 1 مہینے کا راشن جمع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 5 دن کا اپنے پاس رکھیں اور 5 دن کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کسی ایسے کو دے دیں جو سفید پوش ہو، جو کسی سے مانگ نہ سکتا ہو، لیکن اس کے حالات یا اس کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو محسوس کروائیں کہ ہاں اس انسان کو ضرورت ہے۔ تو آپ کا وہ جو 5 دن کا ذخیرہ کیا ہوا اور 5 دن کا جو صدقہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے جو ذخیرہ کر کے آپ نے اپنے لیے رکھا ہے اس سے 1000 درجے بہتر ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور جو ہے وہ رحم کا جو ہے وہ معاملہ کریں۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بارہا دفعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جو میری مخلوق پر رحم کرے گا میں اس پر رحم کروں گا، میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماؤں گا۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی، آپ لوگوں کے جان مال رزق، آپ کی اولاد میں برکت ہو، تو اس مہینے کو بجائے اپنے ہی بارے میں خود غرض ہو کر سوچنے سے